وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی سر ظہیر عباس بول رہا ہوں چکوال سے. محیط جی عباس میں نے چکوال سے. صدقہ کے حوالے سے 2 سوالات پوچھنے ہیں. کس حوالے سے؟ صدقہ کے حوالے سے. صدقے کے حوالے سے، جی فرمائیے گا. آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حویلی ہماری ایک بھی ہے تو ہم دوسرے بھائی کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ گھر میں کھانا پکانا الگ ہی ہے. اچھا، اور دوسرا سوال آپ کا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ کے لیے کوئی جانور اگر ذبح کرنا ہو تو ضروری ہے کہ گھر میں آ کے یا بندہ بیٹھ کے گوشت بھی خرید سکتا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ، میں اس کا جواب دیتا ہوں. ویسے میری نظر میں نا بھائی کو صدقہ نہ دیں یار، اس کی سیلف رسپیکٹ بہت زیادہ ایک کمپرومائز ہوگی. وہ شاید آپ کے سامنے نہ بول سکے لیکن روئے گا وہ ضرور کہ یار بہت عجیب معاملہ ہوتا ہے. تو اس لیے قاضی صاحب حکم اس کیا کے ہے؟ لیے اصل میں واجبی جو صدقات ہوتے ہیں نا، اس کے لیے علماء نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ آپ اپنی اصل کو نہیں دے سکتے اور اپنی نسل کو نہیں دے سکتے. دائیں بائیں ہر کسی کو دے اصل سکتے سے ہیں. مراد ہوتی ہے اپنے باپ اصل سے دادے کو. مراد باپ ماں اوپر چلے جائیں، دادا دادی نانا نانی اوپر چلے جائیں، ٹھیک ہے جی. اور نسل کو نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی اس کی بھائی بھی اولاد. ہو گیا نا. نہیں بھائی نسل نہیں ہے، بھائی دائیں بائیں ہو جاتا ہے. اچھا، دائیں بائیں کو دے سکتے ہیں جی بالکل. لیکن مجھے لگتا ہے ہاں بشرطے کہ وہ آپس میں یعنی ان کے وہ سید نہ ہوں اور وہ یہ علوی فیملی نہ ہو کم از کم. یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ سیدوں پر بھی زکوٰۃ حرام ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غیر فاطمی اولاد پر بھی زکوٰۃ اچھا. حرام ہے. لیکن ویسے ایموشنلی ویسے معاملہ اگر آئے تو میرے خیال میں نہیں دینا چاہیے. گوشت والا جواب بلکہ آپ ہی دے دیں مجھے، پھر میں قبلہ کی جانب بڑھتا ہوں. کہ گھر کے اندر کیا کوئی جانور لا کے بکرا یا دمبا وغیرہ لا کے ذبح کرنا ضروری ہے یا پھر گوشت خرید کے بھی صدقہ دے یہ سکتے؟ سوال کیا تھا یہ کہ اگر ہم نے گوشت کا صدقہ دینا ہے تو ضروری ہے کہ جانور لا کے ذبح کیا جائے، یا اگر 10 12 15 کلو کا ہم گوشت لاتے ہیں تو وہ بھی ہم ذبح کرتے اصل ہیں؟ میں صدقے میں خون بہانا ضروری ہوتا ہے نا. خون بہانا چاہیے نا، ٹھیک ہے. تو اب وہ ضروری نہیں کہ گھر میں ہی لا کے کیا جائے. تو آپ اگر کسی قصاب کی دکان پر بھی جا کر وہ بکرا ذبح کروائے گے، نیت اپنی جو ہے وہ ہونی چاہیے. مقصود اچھا، اب جو قاضی صاحب سے سوال تھا وہ آپ سے ہے کہ عفو درگزر کا جو معاملہ ہے اس میں بعض دفعہ نا یہ ہوتا ہے کہ بزدل سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ نہیں کہ یار یہ تو ہر کسی بات پہ بولتا ہی نہیں ہے، جتنی تھے جھڑپ دے دی جائے. وہ اپنے حساب سے تو ایک مومنین والی صفات رکھ رہا ہے لیکن معاشرہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. تو فرمائیے گا کہ اب وہ جو اس کے اوپر یہ بیت رہی ہے اور وہ مشکل سے گزارا کر رہا ہے کہ گھر نہ ٹوٹے، وہ مشکل سے گزارا کر رہا ہے کہ میں جب بولوں گا تو پھر میں بولوں گا، بتاؤں گا کہ میں کیسے بولتا ہوں، اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں پھر کیا سینیریو ہے؟ اصل میں معاف وہی کرتا ہے جو بہادر ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے وہ جو کسی کو میدان میں پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو کسی کو طاقت ہوتے ہوئے بھی انتقام لینے کی طاقت بھی رکھتا ہو، جواب دینے کی طاقت بھی رکھتا ہو اور وہ معاف کر دے. وہ جواب بھی نہ دے، وہ معاف بھی کر دے، وہی بہادر ہے. اور اب اگر یہ جو لوگ اس طرح کا رویہ، یہ چونکہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملات چلتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی چلتے ہوں گے، معاشرتی برائی ہمارے اندر، یہ کم ضعف لوگوں کی اور کمینے لوگوں کی نشانی ہے کہ کسی کی معافی دینا اور کسی کو برداشت کر لینے والا بندے کو اگر بندہ یہ سمجھ لے کہ یہ کمزور ہے، وہ کمزور نہیں ہے بلکہ وہ بہادر بھی ہے اور اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کرتا چلا جا رہا ہے. اور وہ جو بندہ کمزرفی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بندہ اب میں اس کو دبا لوں، اس کو اور ذلیل کر لوں، تو وہ آپ اپنی ذلت اور رسوائی کے لیے وہ تیار ہوتا رہے. محبوب بھائی، دوستوں میں بعض دفعہ ہوتا ہے ایسے کہ ہم نا ایک دوسرے کو بڑا وہ کرتے رہتے ہیں، ڈچ کرتے رہتے ہیں، معاملات کرتے رہتے ہیں کہ مطلب ایک دوسرے کو ہم نیچا دکھاتے رہتے ہیں. ایک دوست ہوتا ہے گروپ کے اندر جس کو ہم ڈیمورلائز کرتے ہیں، اس کو ہم جھکتے بھی مارتے ہیں، اس کو ہم پیسے کا تانا بھی دیتے ہیں، بیچارے کا رنگ تھوڑا سا خراب ہوتا ہے ہم کالا کلوٹا بھی کہتے رہتے ہیں، پھینا بھی کہتے ہیں، کاڑا بھی کہتے رہتے ہیں. وہ عفو درگزر سے کام لے رہا ہوتا ہے یا پھر یاری دوستی میں یہ چلتا ہے سب کچھ؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ مشہور فرمانے عالی شان حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سل من قطع کا، جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس کے ساتھ جوڑ. واعفو عن من ظلم کا، اگر وہ مد مقابل جو آدمی ہے وہ اپنے دوست کو یا اپنے محلے دار کو یا اپنے رشتہ دار کو جو وہ نشانہ بنا رہا ہے، اگر وہ اس کو نچلا دکھانا چاہتا ہے، وہ اس کے اوپر ایک قسم کا ظلم کر رہا ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں واعفو عن من ظلم کا، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اسے معاف کر. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ، اور جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کر. اور قرآن پاک کے اندر خالق کائنات سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. جو آپ اپنے رشتہ دار کا، محلے دار کا یا کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو
تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم میں سے بہتر ہو. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. اور یہ بیماری عورتوں میں قدر زیادہ ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی الگ وضاحت کر کے فرمایا نہ ہی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے. اچھا کال آپ لوگ کر رہے ہیں تو کال کرنے کے لیے تبصرہ نہ کریں. کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہو، زکوٰۃ کے مسئلہ پوچھیں، صدقے کا مسئلہ پوچھیں، رمضان جا رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی مسائل پوچھ سکتے ہیں، نکاح طلاق اس طرح کے ایشوز پوچھ سکتے ہیں. 05123311692 ہمارا نمبر ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے علماء کرام سے آپ یا پروگرام میں شامل